السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ آنے والی رات جمعہ کی مبارک رات اور آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ لیکن میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں آپ کے سامنے نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، لیکن دل سے نیت کر لو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی نیت سے بھی ہم سب سنیں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت دنیا میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کون سے رخ کو اختیار کر چکی ہے، دنیا کے حالات کیوں بدلے ہیں، آخر اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جیسے ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی تم حالات دیکھ رہے ہو، جتنی پریشانیوں کا تم سامنا کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے پیدا کیے ہیں، یہ حالات تم نے اپنے کرتوتوں سے پیدا کیے ہیں۔ لیکن اللہ آگے فرماتے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی گنہگار بندہ یا کوئی گنہگار بندی سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ فرماتے میرے بندے میری بندی، تیرے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل کر گال پر آنے سے پہلے میری عزت کی قسم میں تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو حالات تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان پر ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر زمین پر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو آسمان پر فیصلے اچھے ہوتے ہیں، اور زمین پر اعمال بگڑ جاتے ہیں تو جیسے اعمال زمین پر ہوتے ہیں ویسے ہی آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں، لیکن اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان حالات کا سامنا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم تو کمزور ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے دکھ پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور آج کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ کورونا وائرس کی جو بیماری پھیلی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میں تمہیں علاج بتلاتا ہوں، اور وہ علاج میں نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔
میں اپنی زندگی میں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، فرماتے میں اپنی زندگی میں بہت گما ہوں، میں اپنی زندگی میں بہت پھرا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، لیکن مجھے وہ 2 آدمی اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، جس نے صدقہ کیا ہو، جس نے خیرات کیا ہو، جس نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، جس نے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو اور وہ غریب بن گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہمیشہ مالدار ہی بنتا چلا گیا ہے، ہمیشہ اللہ پاک اس کو اونچا اٹھاتا ہی چلا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات بیان فرمائی، صدقہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ کرنے سے بیماریاں دور رہتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی بھی امتی چاہے دین میں صدقہ کرے یا رات میں صدقہ کرے، اللہ پاک اسے 3 مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 3 ایسی مصیبتیں جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی خطرناک 3 مصیبتوں سے صدقہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا ایسی خطرناک مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی صدقہ کرتا ہے، میرا جو بھی امتی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کسی غریب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، کسی پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا۔ بارش کے موسم میں کبھی سانپ نکلتا ہے، کبھی بچھو نکلتا ہے، حدیث میں ہمارے آقا نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا، اس پر زہریلا جانور کوئی حملہ نہیں کر سکتا، زہریلا جانور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری بات کیا بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی صدقہ کرے، چاہے دین میں کرے چاہے رات میں کرے، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اسے دیوار کے نیچے دب کر اور چھت کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ جیسے اللہ حفاظت فرمائے، کبھی دھرتی کمب آ گیا یا کبھی بارش کی وجہ سے دیوار گر گئی یا چھت گر گئی، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے، چھت کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور تیسری بات کیا بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی صدقہ کرتا رہتا ہے، چاہے صدقہ دین میں کرے چاہے رات میں کرے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اسے اچانک کی موت سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی اچانک کی موت نہیں آئے گی، حادثات والی موت سے محفوظ رکھیں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا، اور وہ حالات پیدا ہو گئے اور اچانک کا انتقال ہو گیا، اچانک کی موت آ گئی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ کرنے والا کبھی اچانک کی موت سے نہیں مرتا ہے، بلکہ اللہ پاک اسے عزت والی، کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں، میں آپ کو ایک بات یہی عرض کرنا چاہتا تھا، اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس کے مقابلے کے لیے، بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، میرے امتیوں اگر تم عاجز ہو گئے ہو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حالانکہ پریشانیاں پیدا تو ہوئی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، لیکن اس کا مقابلہ تم صدقے کے ذریعے کرتے رہنا، یعنی جتنا ہو سکے کسی نہ کسی پر خرچ کرتے رہنا، اور اپنی ذات پر خرچ کرنے پر تو اللہ کو حساب دینا ہے، اور دوسروں کی ذات پر خرچ کرنے پر اللہ سے حساب لینا ہے، تو کل قیامت میں ہم ایسے اٹھائے جائے کہ اللہ سے خود حساب مانگنے والے ہو۔
تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، اچانک کی موت سے بچنے کے لیے، حادثات کی موت سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ مقدار میں صدقہ کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پاک پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں اصل آپ کو بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1 جس نے صدقہ کیا ہو، جس نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو، جس نے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ صدقہ کرنے والا دین بھر دین امیر ہی بنتا چلا جاتا ہے، امیر ہی بنتا چلا جاتا ہے، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال تو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی کبھی نہیں پایا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ یعنی ظلم کرنے والا کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ماں بہنیں معاف کر دینا، لیکن آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، آج ہمارا کردار بگڑ گیا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہم نوافل کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہم معمولات کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ہماری اخلاقی زندگی زیرو ہو چکی ہے۔ ہمارے فطرت میں، ہمارے دلوں میں ظلم کے جذبے ہیں، ہمارے دلوں میں ذاتی کے جذبے ہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والا کبھی اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا نہیں جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کی ہو اور ظلم اور زیادتی کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ظالم کو ڈھیل ملتی ہے لیکن ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہیں۔ ظلم کرنے والے کو اللہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ظلم کرنے والے کو ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن اس کی پکڑ بھی تو ضرور ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے میرے بندوں، میری بندیوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ خود بھی ظلم نہیں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور میں نے اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ آج ہم گھروں میں زندگی گزارتے، زیادتی ہوتی رہتی ہے ہم سے، کبھی پڑوسی پر ظلم ہو گیا، کبھی ساس ہے تو بہو پر ظلم کر بیٹھتی ہے، کبھی بہو ہے تو ساس پر ظلم کر بیٹھتی ہے۔ میری ماں بہنیں، یہ باتیں دنیا کی زندگی میں معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے امتیوں جتنے بھی گناہ کرو گے، جتنی بھی نافرمانیاں کرو گے، جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے، سارے گناہوں کی سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے، سارے گناہوں کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں، 2 کام ایسے ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ سزا بھگت نہ لیوے۔ اس میں سب سے پہلی بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے دلوں کو دکھانے والا، ماں باپ کے دل توڑنے والا، وہ دنیا کی زندگی میں سزا پا لیتا ہے، اس کی سزا آخرت پر موقوف نہیں رہتی، اس کی سزا تو اس کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے تو ظلم کی سزا آخرت پر موقوف نہیں رہتی، بلکہ ظالم کو تو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظالم اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور حدیث میں ہے جو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ مخلوق کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق اس سے محبت نہیں کرتی، مخلوق محبت کب کرتی ہے؟ جب پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ مخلوق کے اندر کبھی اونچے مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، دوسرا کام، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ذاتی سے بچاؤ، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی کو پیدا کرو۔ دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔
نیک اعمال کر کے زندگی گزاریں گے پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور برائیوں میں زندگی گزاریں گے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی نافرمانیاں کرو گے، جتنا بھی ظلم کرو گے، جتنی بھی زیادتی کرو گے، لیکن موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اور یہ جھوٹی اور دھوکے باز دنیا کا رنگ ایسا ہے کہ سچے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور جھوٹے سچے ثابت ہوتے ہیں، نیک برے ثابت ہوتے ہیں اور برے نیک ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ہے برے کو لوگ اچھا کہیں گے، اچھے کو لوگ برا کہیں گے، لیکن کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ سورہ یاسین میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اگرچہ کوئی کتنا بھی نیک ہوگا لیکن آخرت میں اعتبار ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنے نیک تھے، کتنا ظلم کرنے والے تھے، کتنی زیادتیاں کرنے والے تھے، ظالموں کو اللہ پاک نیک لوگوں کے درمیان سے ہٹا لیں گے اور کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے ظالموں، اے دنیا میں ظلم کرنے والوں، آج تمہیں قیامت میں نیک لوگوں کے درمیان میں کھڑے رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں اپنے آپ کو ظلم سے بھی بچاؤ، مختصر سی زندگی میں اخلاق کو درست کر لو، معاف کرنے کے جذبے پیدا کر لو، پی جانے کے جذبے پیدا کر لو۔ ہم کسی کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ آسمان پر ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ جیسا تم اللہ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتے ہو ویسا ہی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو، ویسا ہی مخلوق کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اس لیے گھریلو زندگی کو بھی جنت جیسی بناؤ، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ لیکن چونکہ یہ باتیں آئی تو مجھے ایک عمل بھی یاد آتا ہے، آج ایک عمل آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک گھروں میں محبت پیدا فرمائے گا، اللہ پاک ظلم و زیادتی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے گا۔ عمل یہ ہے کہ اگر ہم گھر کی زندگی میں چین و سکون چاہتے ہیں، گھر کی لڑائیاں، گھر کے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ماں بہنوں کو کرنا کیا ہے کہ جب بھی وہ کھانا بنائیں تو کھانا بنانے سے پہلے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جو کھانا بنایا ہے اس کھانے پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے پر دم کرے۔ اور عورتوں کے لیے یہ عمل ہے کہ گھر میں کھانا بنائیں، کھانا بنانے سے پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دے۔ اور مردوں کے لیے عمل یہ ہے کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے جائے تو فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ اپنے گھر پر پڑھے اور 2 رکعت فرض نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک گھروں کے فساد، فتنے، لڑائی جھگڑے، گھر کے جادو جنات تمام کے تمام اثرات کو ختم فرما دے گا اور اللہ پاک آپس میں محبتیں پیدا فرما دے گا۔ تو ماں بہنیں اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بر دن بیماری قابو میں آنے کا نام نہیں لیتی ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے نبی ہم سے بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑے پیار کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرتے رہنا، اگرچہ کورونا وائرس کی کوئی دوا نہیں ہے لیکن صدقہ ضرور ہے، مقدر کی زندگی ہے تو انشاءاللہ صدقے سے محفوظ رہیں گے۔ اور زندگی ختم ہو گئی ہے، ہر ایک کا ایک وقت فکس ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اگر موت بھی آ گئی اس بیماری میں اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ لیکن اب آخری ایک بات آپ کو کہوں گا، 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام۔ اتنے حالات پیدا ہو گئے، دنیا کی کایا پلٹ گئی، حرم کے دروازے بند ہو گئے، حرم کے دروازے بند ہو گئے، میرے ماں بہنیں مسجدوں کا نظام بدل گیا، پھر بھی
آج مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر فجر کی نماز بہت سی مرتبہ میں کبھی کبھی مسجدوں میں دیکھتا ہوں، باقی نمازوں میں جو مجمع ہوتا ہے فجر کی نماز میں نہیں ہوتا۔ ویسے عورتوں کا بھی حال ہے، بہت سی عورتیں ایسی ہے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، بس جمعہ کے دن نماز پڑھی، باقی دنوں میں نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جو 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میری ماں بہنیں، آج آنکھ نہیں کھلتی، آج اگر سوئے ہیں تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے کل قبر میں جاگنا پڑے گا، کل قبر میں جاگنا پڑے گا، اور آج جاگ گئے ہیں نماز کے لیے تو انشاءاللہ کل سکون عافیت کی نیند ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ بھلائی کا معاملہ کرنے کی، احسان کا معاملہ کرنے کی، صدقہ کرنے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ظلم و زیادتی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میری ماں بہنیں، دنیا کی زندگی میں اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، جیسے کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، کسی نے حج نہیں کیا، اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، ہم نے کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، کسی کی برائیاں کی، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبتیں کی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر تہمت لگائی، اور دنیا میں بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو معافی ملنے والی نہیں ہے، اس کا بدلہ تو ضرور ملنے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بھی خاص طور پر بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ظلم سے بھی محفوظ فرمائے، مظلوم بننے سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور ظالم بننے سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک ظلم سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور صدقہ کرنے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آنے والی رات جمعہ کی مبارک رات، روشن رات، اور آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن، جس لیے ماں بہنیں جتنا بھی درود پاک کا اہتمام ہو سکے درود پاک کا بھی اہتمام کرتے رہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں۔ 70 ضرورتیں اس کی آخرت کی اور 30 ضرورتیں اس کی دنیا کی پوری ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔